الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا امام بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا کتاب بعد کتاب اللہ الی یوم القیامہ والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ الطیبین طیبین الطاہرین الراشدین راشدین المہدیین وعلى أزواجه وبناته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحق تنطل على لسان عمر إن الحق تنطق على لسان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الجنة والعمر في الجنة والعثمان في الجنة والعلي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. وقال سيدنا علي المرتضى رضي الله تعالى عنه أفضل الخلائق بعد الأنبياء الصديق والفاروق. وقال حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اذا اردتم ان یطیب المجالس فاذکروا العمر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر العمر ففروا للشیطان یفر الشیطان من ذل عمر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد از تمہیں خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین
اسلام ما محبت آل محمد است. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، اور میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، یکم محرم الحرام 24 ہجری کو سسر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مراد رسول داماد بطول مراد نبی داماد علی خلیفہ برحق خلیفہ امین خلیفہ عادل قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین فاتح روم و ایران فاتح قبرص 22 لاکھ مربع میل کے فاتح، استقلال و استقامت کے کوہ گراں، امام عدل و حریت، امام مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. مختصر سے وقت میں انہی کی سیرت و کردار، ان کی بصیرت و بصارت، ان کی مدح سرائی، ان کا انداز حکومت، ان کے دور حکومت میں جو عدل و انصاف کا طوطی بولتا تھا، اس سے متعلق مختصر سی بات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر یار وفادار ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے آقا و مرشد پیر و مرشد کے گلشن کا ہر پھول اور ہر پھول کی ہر پتی خوشبودار ہے. یہ وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چن چن کے میرے نبی کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اور میرے نبی نے ان کے دل و دماغ سے کفر و شرک کی دبیز تہ
ان سب چیزوں کو ختم کر دیا ہے اور وہاں صرف اور صرف اللہ ہی کارساز سمجھایا گیا اور ان کی سمجھ میں آ گیا۔ آپ دیکھیے کہ کافر کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک اور آدمی آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ یاد رکھیے، اگر اسلام چلتا پھرتا کسی دور میں نظر آتا ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ جیتا جاگتا اگر آپ اسلام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، جن کے دور کے قوانین کو دنیا کے مختلف حصوں میں حکومتوں نے نافذ کیا ہے، اور خاص کر آپ کے فلاحی کام، رفائی کام جو آپ نے اپنے دور حکومت میں سر انجام دیے، آپ کے چائنا میں وہ عمر لا کے عنوان سے نافذ ہے اور وہ اپنی رعایا کو اس سے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ حکومتیں لوٹ کھسوٹ کے لیے نہیں آیا کرتی، حکومتیں اپنی رعایا کو سہولیات دینے کے لیے آیا کرتی ہیں۔ حکومتیں اپنی رعایا کو مفاد پہنچانے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اسلام میں حکومت خدمت کے لیے ہوتی ہے، اسلام میں حکومت خدمت کروانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ماننے والے تو ماننے والے ہیں، نہ ماننے والے بھی، ہندو بھی۔ وہ بیان میرے پاس پرانا ریکارڈ میں ہوگا جس میں گاندھی نے کہا تھا کہ اگر میں دوبارہ اقتدار میں آیا، مجھے موقع ملا، تو میں اپنے ملک ہندوستان میں عدل فاروقی قائم کروں گا۔ آپ میری بات پر توجہ دیجئے، اچھی طرح غور کیجئے، سوچئے سمجھیے۔ ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے، انتہائی نیک ہے، شریف ہے، حلال خور ہے، لیکن جب اس کا کوئی معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کو اتنا ذلیل اور رسوا کرتے ہیں کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے اس سے تو کافروں کی حکومت اچھی تھی۔ انصاف نہیں ملتا۔ جج اگر ساری رات سوتا رہے اور صبح انصاف سے فیصلہ کرے، وہ اس متقی اور پرہیزگار سے بہتر ہے
جو ساری رات عبادت کرتا ہے۔ جب تک مسلمانوں کو انصاف نہیں ملے گا، جب تک مسلمانوں کو جن کا حق ہے، جو حقدار ہیں، حق نہیں ملے گا، اس وقت تک دین اسلام اس کے دل میں نہیں اترے گا۔ اسلام انصاف پسندی کا نام ہے، اسلام قاعدے اور اصولوں کا نام ہے، اسلام صرف لینے کا نام نہیں، دینے کا نام بھی ہے۔ اور میں یہ پڑھ کر حیران ہوا، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھا کریں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ یہ یوں والا مراقبے والا سلسلہ نہ کریں، وہ علیحدہ میرا سسٹم ہے، آپ اس میں تشریف لے آئیے۔ انقلابی انسان کی انقلابی گفتگو کر رہا ہوں، جس نے سب سے بڑھ کر انقلاب برپا کیا، خلفائے راشدین میں اس کا نام حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ عنہ، ان کی بات کر رہا ہوں۔ مصر کے گورنر تھا، اس کا بیٹا تھا، عیسائی سے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہو گیا۔ بات کو توجہ سے سننا، یاد رکھنا ہے، اسی لیے تو اسلامی نظام نہیں آنے دیتے، کہیں مسلمانوں کو انصاف نہ ملنا شروع ہو جائے۔ گھوڑ دوڑ میں گورنر کا بیٹا پیچھے رہ گیا، عیسائی آگے چلا گیا۔ اس نے وہ ہاتھ میں جو درہ یا لکڑی تھی کھینچ کے مارا عیسائی کو اور کہا، میں گورنر کا بیٹا ہوں، لا تعرفوا انا اکرم المؤمنین۔ شکایت آئی فاروق اعظم کے پاس رضی اللہ عنہ۔ بڑا سخت موڑ ہوتا ہے جب مقابلے میں مسلمان ہوں اور دوسری طرف عیسائی یا کوئی اور ہو، اور پھر پورا انصاف کیا جائے۔ دونوں طرف سے بات سن کر امیر المومنین نے فرمایا، تاریخی بات کی، فرمایا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا اضرب الاکرمین۔ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا۔ تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے، لیکن ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنم دیا تھا۔ اضرب ابن الاکرمین، ذرا اور مار بڑوں کی اولاد کو۔ یہ گورنر بن کے، اور ان کی اولاد چونکہ گورنر کی اولاد ہے، اس لیے کچھ اصول ان کو نظر نہیں آتے۔ اضرب ابن الاکرمین، بڑوں کی اولاد کو ذرا دو چار اور لگا تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ جب انصاف اس طریقے سے ملا کرتا ہے تو پھر عیسائی بھی اسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اصل بات تو انصاف ہے۔ مسلمان تو ایسے ہوا کرتے تھے،
کہ ایک مسلمان روزانہ ہی دکان ظہر تک کھولتا پھر بند کر کے چلا جاتا. اس کے بعد آتا ہی نہ. تو کسی نے پوچھا مسلمان سے، بھائی بڑا وقت پڑا ہوتا ہے، کیا کوئی اور کام کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اور کام تو کوئی نہیں کرتا. کیا کرتے ہو؟ ان کا میں زور تک بیٹھتا ہوں، جو اللہ نے میرے بچوں کا رزق لکھا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے. اب میں سوچتا ہوں یہ جو میرے ساتھ دکاندار ہے اس کے بھی تو بچے ہیں، میرا مال اتنا اچھا ہے، لوگ گاہک میری طرف آتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے، تو میں جان بوجھ کے نہیں آتا تاکہ عیسائی کے بچوں کو بھی رزق مل جائے. نہیں سمجھو گے اسلام کو تو پھر نظام کیسے آئے گا؟ غور کرو میری بات پر کہ اگر آپ کے پڑوس میں بریلوی رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں دیوبندی رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں اہل حدیث رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں شیعہ رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں قادیانی رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں ہندو سکھ رہتا ہے، وہ اپنا حساب مرنے کے بعد اللہ کو خود دیں گے. اور اگر آپ کے پڑوس میں دیوبندی بھی رہتا ہے، بریلوی بھی رہتا ہے، فلاں فلاں بھی رہتا ہے، اور آپ ان کا خیال نہیں رکھتے، وہ بھوک سے مر گئے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا حساب تمہیں دینا پڑے گا کہ تمہارا پڑوسی بھوک سے کیوں مرا ہے. کیجئے مطالعہ، حقائق کو تم کیوں نہیں دیکھتے؟ فاروق اعظم کا نظام پھر پڑھو. ایک بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اگر میرے نبی کے دور رسالت میں کوئی شاہکار حیثیت نظر آتی ہے تو شاہکار رسالت سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ عنہ. مراد رسول بھی ہیں، داماد بطول بھی ہے، مراد نبی بھی ہے، داماد علی بھی ہے. حوالہ جات درس میں دوں گا، غور کیجئے نظام حکومت کیا ہوتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا اور چکر لگانے لگ گئے. وہ رات کو چکر لگاتے تھے. اگر کسی کا حافظہ تیز ہو، ہم نے تو دیکھا ہے افغانستان میں طالبان میں ملا عمر بھی رات کو چکر لگاتا تھا، گھروں میں جاتا تھا، اکیلا جاتا تھا، کنڈی کھٹکھٹاتا تھا، پوچھتا تھا کہ ہماری وجہ سے، ہماری حکومت کی وجہ سے آپ پر کسی نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے روڈ لگاتے تھے کسی نے میری رعایا پر ظلم تو نہیں کیا. انہیں پتا تھا اگر میری رعایا پر کسی نے ظلم کیا تو قیامت کے دن مجھے حساب دینا تھا، دینا پڑے گا. جنگل میں گئے، جنگل میں کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی آج کل کے حساب سے کوئی رپڑ بازی کا مسئلہ ہی نہیں. دیکھا تو ایک گھر ہے، آواز دی،
ایک بڑھیا نکلی, پوچھا اماں جی اس گھر میں کون رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں رہتی ہوں. وہ ہم نے لسٹیں بنوائی تھی غریب غربا کو امداد کے لیے, راشن دینے کے لیے, آپ نے اس لسٹ میں اپنا نام لکھوایا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا آپ نے کیوں نہیں لکھوایا؟ آپ اتنی دور رہتی ہیں, آؤٹ سائڈ علاقے میں رہتی ہیں, ان کو تو نہیں پتا آپ جہاں رہتی ہیں. تو بڑھیا نے تاریخی جواب دیا کہ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کریں کہ ہماری رعایا کہاں کہاں رہتی ہے, ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے گھر جا کر ہم لسٹیں بنوائیں. لاؤ نا ایسا قانون. اور میں یہ پڑھ کر حیران ہو گیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ فلاں کو گورنر بنا دوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خاموشی سے ان کے گھر چلے گئے. سنو صوفیو, 2 نمازیں پڑھ کے تم نے بھی پتہ نہیں کیا سمجھ لیا اپنے آپ کو. غور سے سنو میری بات. پہنچے, گھر پہنچے, بات چیت کرتے رہے. اتنے میں ایک بچہ آیا, اسی یعنی میزبان کا بچہ. اس نے کہا ابا جی تھوڑے سے پیسے چاہیے. تو چل دفع ہو جا. صوفی صاحب کی آمد روز کی 5000 ہے, بیٹا کالج پڑھتا ہے, اسے 50 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آمد 50,000 ہے, گھر میں کہتا ہے ہفتہ ہفتہ دال کھاؤ. یہ تمہارا عدل, دھلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنتے. پھر ایک اور آیا, اس میزبان کا بچہ, اس کو بھی دھتکار دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے, کہ اجازت میں جا رہا ہوں. میزبان نے پوچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے تو صحیح آج کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا میں آیا تو تھا آپ کو گورنر بنانے. جب میں نے دیکھا کہ آپ کا رویہ اپنی اولاد اور بچوں کے ساتھ یہ ہے, تو اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں گورنر نہیں بناؤں گا. صحابی رسول کی شکایت آ گئی کہ یہ زیادہ سختی کرتے ہیں. پوچھا جناب جب تمہیں میں نے گورنر لگایا تھا اس وقت تو آپ پتلے تھے, کمزور تھے, نحیف تھے, آج کل بڑے موٹے ہو رہے ہو. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب تو الیکشن لڑائی موٹا ہونے کے لیے جاتا ہے. کہنے لگے جی اس وقت میں غریب تھا, طالب علم تھا, اب اللہ کا دیا سب کچھ ہے. کہا کہ آپ کی شکایت آئی ہے. اس نے کہا جی شکایت تو درست ہے, میں احتیاط کروں گا. آپ نے فرمایا اس گورنر کو لے جاؤ اور ان سے کہو کہ بکریاں چرائیں, اور فرمایا بکریاں چراتے رہو. جب تمہیں بکریاں چرانے کا سلیقہ آ جائے گا تو پھر اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا.
اللہ فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ادھر تو نہ بیٹا باپ پر رحم کرتا ہے، نہ باپ بیٹے پر رحم کرتا ہے۔ وقت زیادہ ہوتا نہیں، میں ایک بار ویسے میں نے یہ نظام حکومت پر کچھ چیزیں آپ کو بتا دی۔ اگر یہ نظام حکومت سے متعلق بات ہے، اگر عوام کو کھانے کے لیے روٹی نہ ملے اور بادشاہوں سلامت کے سامنے سے روٹی ختم نہ ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ جو روٹی اس نے زیادہ لی ہے وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے، اس قسم کے بادشاہ کی اسلام میں ضرورت نہیں ہے۔ جی أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے ایک دوسرے کے کام آؤ۔ فاروق اعظم کا نظام حکومت وہ نظام ہے جس پر آج بھی آپ دیکھیے کہ بے روزگاری اولانس فاروق اعظم کے دور میں تھا، آج بھی پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جو غیر مسلم دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے۔ پہلی سے لے کر PhD تک تعلیم مفت تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، آج بھی تعلیم مفت نہیں ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں ڈکشنری سے کہ ایک حوالہ تاریخ سے دکھا دو کہ ایک آدمی بھوک سے رات کو سویا ہو، بلکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اس جانور کو یہ پانی نہ ملا تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی عمر فاروق کو دینا پڑے گا۔ سمجھو نظام کو، نظام کیا ہے؟ دیکھیے جی، خیر ایسا ہی بڈھا میں آویں گے تو سب واہ بھائی واہ۔ میری بات پر توجہ کیجیے، حکومت وقت سے ملنے کے لیے ایک اونٹ والا آیا۔ جب وہ اونٹ والا آیا جو سرکاری چراگاہ تھی، وہاں گھاس تھا نہیں، اس نے اونٹ کو چھوڑ دیا۔ اس نے دوسرے سرکاری جو درخت تھے اس کے پتے وتے کھا لیے۔ شکایت آئی، پوچھا، انہوں نے کہا جی میں کیا کروں، تمہارے ذمے حکومت کے کہ جب ہم نے آنا ہے ہمارے جانوروں کے خوراک کا انتظام آپ کریں۔ جانور بھوکا تھا، جب کچھ نہیں ملا تو اس نے کچھ تو کھانا تھا۔ پوچھو مفتیوں سے، جب کچھ نہیں دو گے تو مجبوراً جو چوری کرے گا اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے، اس پر حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ اسلام کوئی ایسی چیز ہے، اسلام سے بڑھ کر پیار کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ توجہ کیجیے میری بات پر۔ اس وقت کی جو سڑک تھی، ایک آدمی چل رہا تھا، پیچھے سے بھی ایک آدمی آیا، اس کی چادر پر پاؤں آ گیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ اس دور میں اور آج کے دور میں
دیہاتوں میں لمبی لمبی چادریں ہوتی ہیں بڑی بڑی، اور وہ نیچے جو ہے زمین کے ساتھ لگتی رہتی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے ایسی بھی چادر بنی ہے. غرور کی علامت ہے، غرور کی. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحان اللہ کہہ دو، ایسا کہو تاکہ کوئی سن نہ لے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ آ گیا. اس نے کہا کہ اس کو جرت کیسے ہوئی ہے میری چادر پر پاؤں رکھنے کی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی بات کی، پڑھا کرو. نہیں پڑھتے مولوی، مطالعہ نہیں کرتے. کرو مطالعہ، نہیں تو رہ جاؤ گے. تاریخی بات کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے. فرمایا کچھ جگہ پر تم چلو، کچھ جگہ پر تمہاری چادر چلے تو بتاؤ غریب کہاں چلے. میں پوچھتا ہوں کچھ جگہ پر تمہاری گاڑی چلے، کچھ جگہ پر تمہارا پروٹوکول کی گاڑیاں چلے، بتاؤ غریب کا سائیکل کہاں چلے. یہ اسلامی نظام نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، اور وقت نہیں ہے. میری بات سن لو. زندگی کی سانسوں کی ڈور پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے. آج دیوبندی مولوی کے خلاف کوئی بات کرے تو دفاع دیوبندی مولوی کرتے ہیں. بریلوی مولوی کے خلاف کوئی بات کرے تو دفاع بریلوی مولوی کرتے ہیں. اہل حدیثوں کے خلاف کوئی بات کرے تو دفاع اہل حدیث کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے خلاف کوئی بات کرے تو دفاع جماعت اسلامی والے کرتے ہیں. تبلیغی جماعت کے خلاف کوئی بات کرے تو دفاع تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نبی نے سب کچھ امت کے لیے وار دیا اور جن صحابہ کرام نے میرے نبی کی غلامی میں سب کچھ قربان کر دیا، جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو دفاع کون کرے گا؟ دیوبندیوں کے وارث تو دیوبندی ہیں، بریلویوں کے وارث تو بریلوی ہیں، آل حدیثوں کے وارث تو آل حدیث ہیں. کیا میرے نبی کے صحابہ کا کوئی وارث نہیں؟ جو جیسے مرضی کہتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یاد رکھو مولویوں، ان کا دفاع ہم پر لازم ہے، دیوبندیوں کا دفاع ہم پر لازم نہیں ہے. صحابہ کرام کی نوکری اور چاکری اور ان کا دفاع ہم پر واجب ہے. کہاں رہتے ہو؟ سوچو. اب یہ وقت بھی ہاں جی 2-4 منٹ ہے، ایک بڑی ضروری بات کر رہا ہوں، بس ساری تقریر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آپ بڑے بھولے بالے ہیں، ہمارے پاس بھی نہیں آتے، پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور جس نے جیسے کہہ دیا پھر آپ نے کہا واہ 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 جو اس نے کمال کر دیا.
یہ جو پورے ملک میں کچھ لوگوں نے ڈنڈورا پیٹ رکھا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے دروازے کو دھکا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میری طرف توجہ کریں. آپ بتائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو 12 ربیع الاول 11 ہجری تھی. 6 مہینے بعد، توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، 6 مہینے. 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے، اور جنازہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کہ انت امامنا فی الدنیا والآخرہ، آپ ہمارے دنیا کے بھی امام ہیں، آخرت کے بھی امام ہیں، جنازہ آپ پڑھائیں گے. بی بی صاحبہ کا جنازہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق اعظم نے اپنے دور میں دھکا دیا. ذرا عقل سے کام لو، فاروق اعظم کی خلافت کب سے شروع ہوتی ہے؟ 22 جمادی الثانی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے. پھر ہوتی ہے بی بی صاحبہ تو میرے نبی کے 6 مہینے بعد فوت ہو گئی ہے. تاریخ کے اعتبار سے تو بی بی صاحبہ زندہ ہی نہیں تھی، تو فاروق اعظم نے کون سا دروازہ کس پر گرایا؟ اس سے بڑا کائنات میں جھوٹ کیا ہی نہیں ہے. ابھی توسوی کا شاگرد زندہ ہے، ابھی حق نواز جھنگوی کا دوست زندہ ہے. بعد میں بکواس کرنا، ہماری زندگی میں تم صحابہ کے خلاف بات کرو گے تو ہم تمہارے احترام کو اپنی جوتیوں کے نیچے رکھ دیں گے. اس لیے ان کی باتوں میں نہ آیا کرو. چلو بات آ گئی ہے تو 2-4 منٹ ہے آپ کے پاس؟ ہاتھ ذرا کھڑا کریں نا، 2-4 منٹ ہیں. دونوں ہاتھ. چلو چندہ نہیں مانگتا، اتنی جلدی یوں کیا، گویا یوں سمجھ رہے ہیں جیسے کمپیوٹر چل رہا ہے. وہ ادھر بھی محنتیں چل رہی ہے بھائی. توجہ کیجئے، ایک کرتاس کا مسئلہ حدیث سے کرتاس بنا رکھی ہے، وہ بھی میں کبھی پھر عرض کروں گا. بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، آپ کو خلافت لکھ کر دیتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ. گھر کس کا تھا؟ جہاں یہ بات ہوئی وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت فاروق اعظم کا تھا گھر. وہ تو حضرت علی المرتضی کا گھر تھا. تو کاغذ قلم وہ لاتے. انہوں نے تو ٹھیک کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ترکت فیکم امرین لن تضلوا من بعد ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. حدیثیں بھی یاد رکھا کرو. فرمایا کہ کافی ہے اللہ کے نبی جو آپ نے کہا ہے سچ ہے، سچ ہے. وہ نہیں لایا. اگر حضرت عمر کاغذ قلم نہیں لائے تو حضرت علی کو لانے سے کس نے روکا تھا؟ کس نے روکا تھا؟ ایک بات. دوسری بات، اللہ کے نبی اس واقعے کے 5 دن بعد تک زندہ رہے اس دنیا میں. پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس؟
پھر حضرت علی المرتضیٰ کے سہارے یعنی کندھے پر جب ہاتھ تھا تشریف لائے اور حضرت عباس کے سہارے، تو آپ بتائیے ان کو کیا کہا کہ تم مصلی پر آ جاؤ یا پیچھے نماز پڑھو؟ میرے نبی نے صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کیا، ان کو پیچھے کھڑا کیا۔ ہم تو غلام ہیں اپنے نبی کے، جس کو جہاں میرے نبی نے کھڑا کیا سچ ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ صحیح اللہ آپ کا میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر لیجئے بھائی۔